بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون، اور کیا ہے مجھے کہ لا اعبد الذی کہ نہ میں عبادت کروں اس کی جس نے فطرنی مجھے پیدا کیا والیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی وہ شخص جو ہے وہ آیا تھا ان لوگوں میں سے، اس آبادی میں سے، انطاکیہ جو شہر تھا، ان لوگوں میں سے جو ایک شخص اکیلا تنہا جو آگے آیا تھا، اور اس نے آ کے ان کو کہا تھا کہ ان کی بات تم لوگ کیوں نہیں مانتے ہو، جب کہ یہ بے لوث اللہ کا پیغام تم تک پہنچاتے ہیں، اور آج تک انہوں نے کوئی دنگا فساد کسی قسم کا کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا، تو ان کی بات جو ہے وہ مانو، تسلیم کرو، بغیر کسی لالچ کے یہ اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ اسی کا کلام ہے۔ وہ کہنے لگا کہ میں کیوں نہ اس اللہ کی عبادت کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، کیا میں بنا لوں اس کے سوا کو معبود؟ جی، إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، کہ کوئی معبود بنا لوں؟ ہاں جی، کیا میں بنا لوں اس کے سوا معبود؟ ہرگز نہیں۔ إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف پہنچاتا ہے، یعنی إِن يُرِدْنِ، اگر ارادہ کرتا ہے رحمان بِضُرٍ، کسی تکلیف کا، لا تغنی عنی شفاعتہم شیئا، تو اس کی سفارش مجھے ذرا فائدہ نہ پہنچا سکے گی۔ ان کی سفارش نہیں فائدہ پہنچائے گی مجھے، شفاعت ان کی کچھ بھی۔ جی، یعنی یہ جو معبود جن کی تم پوجا کرتے ہو، اگر رب تعالیٰ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ فرمائے تو یہ تو مجھے نہ چھڑا سکتے ہیں، نہ کوئی سفارش کر سکتے ہیں، ولا ينقذون، نہ مجھے چھڑا سکیں گے۔ انی اذا لفی ضلال مبین، اگر میں بھی اس وقت اذن لفی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ اگر میں شرک کروں تو میں بھی اس وقت جو ہے کھلی گمراہی میں مبتلا ہو جاؤں گا۔ انی آمنت بربکم فاسمعون، میں ایمان لایا اپنے رب پر، فاسمعون، پس تم سب سن لو۔ ٹھیک ہے، یعنی اس نے اپنے ایمان کا اعلان کر دیا سب کے سامنے، جتنے لوگ وہ جمع تھے، اور ان اللہ کے رسولوں، اللہ کا، ان سب کو اس اکیلے نے، تنہا نے مخاطب کر کے پکارا، پھر ان کو جھنجھوڑا، جی، اور پھر ان کو تنبیہ کرتے ہوئے کہ سن لو سارے کہ میں اپنے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو یہاں سے یہ بات ہمارے لیے سبق آموز یہ ہے، حق بات جو ہے
وہ کرنے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ حق بات آگے جتنی مرضی طاقت آگے ہو اور جتنی مرضی تعداد آگے ہو، آپ حق بات جو ہے وہ ضرور کریں۔ اللہ رب العزت اس پر پھر کتنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ قیل ادخل الجنہ، کہا گیا، یعنی پھر رب تعالیٰ کی طرف سے پھر اعلان ہوا اس کو، جس نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، پرواہ کیے بغیر اس نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، جی، تو اس کو کہا گیا رب تعالیٰ کی طرف سے، یعنی حکم ہوا، قیل ادخل الجنہ، کہ داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اب اس سے پہلی والی زندگی اس کی جو ہے وہ چاہے جیسے بھی گزری ہے، یقینی بات ہے اس سے پہلے وہ کافر تھا اور کفر پر گزری ہے، اور جس کی زندگی ساری کی ساری کفر پر گزری ہو، ایمان ایک ایسی طاقت ہے اور ایسا مقام ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جیسے ہی اس نے ایمان قبول کیا اس پر ظلم اور تشدد شروع ہو گیا۔ وہ سارے کے سارے مشتعل لوگ جتنے بھی تھے انہوں نے اس کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مار کٹائی، پتھر برسانے شروع کر دیے، اس کو لہولہان کر دیا، اور اس قدر اس کو مارا، ان لوگوں نے اس قدر مارا کہ اسی مار پیٹ کے اندر ہی اس کی جان قفس انصری سے پرواز کر گئی۔ یعنی اس نے اعلان جیسے ہی کیا، اس کے بعد نہ اس کو کوئی عبادت و ریاضت کرنے کا موقع ملا، نہ اس نے نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ اس نے صدقات و خیرات دیے، زکوٰۃ دی، حج کیا، عمرہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ اس کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی نہیں ہے سوائے ایمان کے۔ تو اللہ رب العزت فرماتا قیل ادخل الجنہ، حکم ہوا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، جی، یعنی اس کو ادھر سے مار پڑ رہی تھی تو ادھر سے اس کو اللہ رب العزت کی طرف سے مجدہ سنا دیا گیا، یہ خوشخبری سنا دی گئی کہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے، تم جنتی ہو۔ اور جس کو اس لمحے یہ پیغام اللہ رب العزت کی طرف سے مل رہا ہو، اس کو مار کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، جتنا مرضی اس پر ظلم اور تشدد کیا جائے، وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے پھول برسائے جا رہے ہیں، جی۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اچھا اس نے پھر مخاطب ہو کے، اب وہ اس حال میں جب مار پڑ رہی تھی تب، یا جو ہے وہ اس کی زندگی کا چراغ گل ہونے کے بعد، گویا کہ وہ زبان حال سے اس کی روح جو ہے وہ پکار کے کہہ رہی تھی لوگوں کو، جی کیا؟ قال یا لیت قومی یعلمون، وہ بولا کاش کہ میری قوم بھی یعلمون جان لیتی، یعنی مجھے جو بے شک تم لوگوں نے تشدد کیا ہے اور مارا پیٹا ہے، ظلم کیا ہے مجھ پر، اور اسی ظلم اور بربریت کے عالم میں ہی میری جان جو ہے وہ چلی گئی، اس قدر ظلم اور جبر ہوا، لیکن فرمایا کہ جو انعامات مجھے ملے ہیں نا، کاش کہ میری قوم جان لیتی نا، تو انہیں بھی پتہ چل جاتا کہ ایمان قبول کرنے کی طاقت جو ہے وہ کتنی ہے، اور ایمان قبول کرنے والے کا مقام کتنا ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ بما غفر علی ربی، کہ بخش دیا ہے مجھے میرے رب نے، وجعلنی من المکرمین، اور شامل کر دیا ہے مجھے عزت والے لوگوں میں سے۔ وما انزلنا علی قومہ من بعدہ من جند من السماء، اب وہ تو
باعزت لوگوں کی صفوں میں شامل ہو گیا، لیکن باقی لوگ جو اس پر ظلم اور تشدد کرنے والے تھے اور جن کو یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے وما انزلنا علی قومی، اور نہیں نازل کیا ہم نے اس کی قوم پر من بعدی، اس کے بعد یعنی اس کی شہادت کے بعد، من جند من السماء، کوئی لشکر آسمان سے، وما کننا منزلین، اور نہ ہمیں اس کی ضرورت تھی، یعنی نازل کرنے کی ہمیں ضرورت تھی۔ فرمایا کہ ہم اس کو ان لوگوں سے بچا بھی سکتے تھے، جی ہم آسمان سے فرشتوں کو بھیج دیتے، فرشتے اس کو اٹھا لیتے، ان سے جو ہے وہ ہم ان کے ظلم اور جبر سے ہم اس کو بچا بھی سکتے تھے، یا پھر اس کی شہادت کے بعد ان لوگوں پر آسمان سے عذاب کے فرشتے جو ہیں نا وہ نازل کر کے ان پر عذاب بھی نازل کر سکتے تھے، لیکن ہم نے ایسا کیا نہیں ہے۔ جی اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم کوئی بڑے بڑے لشکر بھیجیں ان کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے۔ ہم چاہیں تو ایک معمولی سی کڑک بھیج کے، ایک گرج بھیج کے ان کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ تو پھر ان کا ہوا بھی ایسے ہی، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ، نہیں تھی مگر ایک گرج، صیحۃ واحدہ، ایک گرج، یعنی وہ پیچھے والا جو وہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک گرج کے، ایک گرج ہم نے بھیجی، ٹھیک ہے۔ فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ، پس وہ ہو گئے خامدون، کوئلے، بجھے ہوئے کوئلے، یعنی ایک گرج ہم نے بھیجی ہے ان کی طرف، ایک آسمانی بجلی کڑک جو ہے نا وہ بھیجی ان کی طرف، اور وہ سارے کے سارے جتنے کفار تھے نا ان میں سے ایک بھی نہ بچا، جتنے کفار تھے وہ سارے کے سارے جل کے راکھ ہو گئے، اور فرمایا کہ جیسے بجھے ہوئے کوئلے ہوتے ہیں نا ایسے ان کے جسم ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، صد افسوس یا حسرت ان بندوں پر، ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ تھے اس کے ساتھ مذاق کرتے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی ان کے پاس رسول آتا تھا تو وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے، انسی کرتے، اور طرح طرح کی آوازیں کستے، الزامات کی بوچھاڑ کرتے، جی تو جیسے اللہ والوں پر لوگ آوازیں کستے ہیں نا تو مذاق کرتے ہیں آپس میں، یعنی اللہ والوں کے سامنے نہ صحیح وہ گزر جاتے ہیں تو بعد میں آپس میں یار دوست کھڑے ہوتے ہیں تو پھر مذاق کرتے ہیں، تو یہ مذاق کرنا جو ہے یہ اللہ رب العزت کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ الم یروا کم اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون، کیا انہیں علم نہیں یا کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا قبلہم من القرون، کہ کتنے ہی ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے بستیوں کو، کتنی بستیوں کو یا کتنی امتوں کو ہم نے اس سے پہلے ہلاک کیا، انہم الیہم لا یرجعون، کہ وہ نہیں ہیں ان کی طرف لوٹنے والے۔ یعنی اس سے پہلے جتنے بھی ہم نے ہلاک کیے تو وہ ان میں سے کوئی بھی واپس لوٹ کے ان کے پاس نہیں آیا۔ وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، اور اگر سب کو
اور ان سب کو جب جمع کیا جائے گا ہماری طرف حاضر، یعنی ان سب کو جب ہماری بارگاہ میں حاضر کیا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ، اب اللہ رب العزت کی ربوبیت کی دلیلیں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ وَآیَةٌ اللَّهُ، اور ایک نشانی ان کے لیے، وَآیَةٌ لَّهُمُ الْأَرْضُ، ان کے لیے ایک نشانی یہ زمین ہے، میتۃ مردہ، یہ مردہ زمین ایک ان کے لیے نشانی ہے، اللہ کی ربوبیت کی ایک دلیل ہے۔ احییناہا، ہم نے اس کو زندہ کر دیا، واخرجنا منہا حبا، اور نکالا ہم نے اس سے غلہ، فمنہ یاکلون، پس اس میں سے کھاتے ہیں۔ یعنی بنجر زمین تھی تو ہم نے بارش بھیجی، بارش کے ذریعہ سے اس کو ہم نے زندہ کر دیا، اور یہ کسان جو ہے یہ بیج زمین میں بوتا ہے، اور بیج میں سے پھر یہ بالی جو ہے یہ نکلتی ہے، زمین کو چیرتی ہوئی باہر نکل آتی ہے، اس کے اوپر اناج لگتا ہے، غلہ لگتا ہے، اور یہ انسان جو ہے اس غلے میں سے پھر کھاتا ہے۔ یہ ہماری قدرت کی نشانی ہے۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِیل، اور ہم نے بنائے، ہم نے اگائے اس میں سے باغات، من نخیل، کھجور کے، وَأَعْنَابٍ، اور انگور کے، وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُیُونِ، اور جاری کر دیا ہم نے اس میں سے چشمے، یعنی اس زمین میں سے ہم نے چشمے جاری کر دیے۔ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ، تاکہ کھائیں، من ثمر، اس کے پھلوں میں سے، وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ، اور نہیں بنایا ہے اس کو ان کے ہاتھوں نے۔ یہ سارا کچھ جو ہے یہ اللہ رب العزت نے ہی تخلیق فرمایا ہے، اللہ نے ہی پیدا فرمایا ہے۔ تو اللہ کی تخلیق جو ہیں وہ اس قدر علامتیں ہونے کے باوجود یہ پھر بھی یہ اللہ کے شریکوں کو اپنا معبود بناتے ہیں۔ تو فرمایا کہ انہوں نے، جن کو یہ اپنا معبود بناتے ہیں، انہوں نے تو اس کو نہیں بنایا۔ افلا تشکرون، کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ سبحان الذی خلق الازواج، یعنی پاک ہے وہ جس نے پیدا کیے جوڑے، یعنی جوڑا بنایا، کلہا، ہر چیز کو، اس میں سے ہر چیز کو، مما تنبت الارض، اس میں سے جو اگاتی ہے زمین، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو جوڑا ہے نا جانوروں میں سے، ایک جوڑا ہے انسانوں میں سے، جی، ایک جوڑا پرندوں میں سے جوڑے ہیں، تو مرد ہے، عورت ہے، تو اس کے علاوہ مطلب جانوروں میں بھی بکرا ہے، بکری ہے، تو کیا نام ہے، بھینس ہے، کٹا ہے، البتہ نر اور مادہ، جی، دونوں ہوتے ہیں نا، جانوروں میں بھی پرندوں میں بھی۔ تو یہ تو ظہور ہے نا، سامنے ہے، لیکن فرمایا کہ ہم نے جو زمین اگاتی ہے نا، ان میں بھی ہم نے نر اور مادہ پیدا فرمائے ہیں۔ یہ جتنے درخت ہیں، جتنے پودے جتنے بھی اگتے ہیں زمین میں سے، جی، ان میں بھی اللہ رب العزت نے نر اور مادہ دونوں پیدا فرمائے ہیں۔
اب یہ نر اور مادہ کی تخلیق کیسے ہوتی ہے؟ مفسرین نے لکھا کہ ایک نر پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کی ہوا، اللہ رب العزت جو ہوا چلاتا ہے، ہوا جب چلتی ہے تو اس کی پیدائش کے جو ذرات ہیں وہ اڑتے ہیں اور اس کے ذرات کے ذریعہ سے مادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے جوڑے جوڑے صرف انسانوں، جانوروں، پرندوں میں جوڑے جوڑے نہیں بنائے، بلکہ درختوں میں بھی، جو چیز بھی زمین اگاتی ہے نا، ان میں بھی ہم نے نر اور مادہ دونوں پیدا فرمایا، جوڑا جوڑا پیدا فرمایا۔ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ، اور خود ان کے نفسوں کو بھی ہم نے پیدا فرمایا۔ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ، اور ان چیزوں کو بھی جنہیں وہ نہیں جانتے، یعنی ایسی ایسی تخلیق، ایسی ایسی چیزوں کو ہم نے پیدا فرما دیا ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، انسان کے علم میں نہیں ہے، جن کو کوئی بھی علم اب تک ایجاد نہیں کر سکا۔ ایسی ایسی تخلیق بھی کائنات کے اندر پائی جاتی ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات ہے۔ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ، ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو۔ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، جبھی وہ رہ جاتے ہیں اندھیرے۔ ٹھیک ہے، یعنی رات ہوتی ہے، رات سے ہم اتار لیتے ہیں اس سے دن کو، یعنی دن تھا، رات آ گئی، رات میں سے دن کو ہم نے لے لیا۔ دن جو روشن تھا اور ہر طرف اس نے روشنی پھیلائی ہوئی تھی، اچانک رات آ گئی، اندھیرے ہی اندھیرے ہو گئے، ہم نے اس میں سے دن کو لے لیا اور اندھیرے ہی کر دیے ہم نے۔ ٹھیک ہے، والشمس تجری لمستقر لها، اور آفتاب یعنی سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، لمستقر لها، اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا رہتا ہے، یعنی سورج کا، چاند کا، ستاروں کا، ہر ایک کا مدار جو ہے یہ اللہ رب العزت نے مقرر فرما دیا، اور مجال ہے کہ اپنے مدار سے یہ سورج، یہ چاند 1 انچ بھی دائیں بائیں ہو سکے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ اللہ رب العزت کی کیسی قدرت ہے۔ اور اس کے غروب ہونے کا، طلوع ہونے کا وقت مقرر ہو چکا، اور 1 سیکنڈ بھی سورج جو ہے یہ طلوع ہونے میں یا غروب ہونے میں تاخیر یا جلدی کا معاملہ کر دے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جی، جو اللہ رب العزت کی طرف سے وقت مقرر ہو گیا کہ اس ٹائم اس نے طلوع ہونا ہے، اسی ٹائم ہوگا۔ یہ نہیں کہ جی وہ میں ذرا تھوڑی سی دیر لگ گئی ہے راستے میں، کوئی راستہ کوئی ٹھیک نہیں تھا، ادھر ادھر ہو گیا، یہ وہ نہ جی، سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اور کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا کہ سورج اور چاند آپس میں ٹکرا جائیں۔ یہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ چاند جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، چاند غروب نہیں ہوتا جی، اس کی سورج کے آگے اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے جی۔ رات کو یہ نظر آتا ہے، ستارے نظر آتے ہیں، ہوتے تو ضرور ہیں، لیکن ہر ایک کا ایک مدار ہے، یہ سورج کا ہے تو یہ چاند کا ہے، اپنے اپنے مدار پہ یہ چل رہے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ آپس میں ٹکرا جائیں۔ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں آپس میں
روز مرہ ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں، آپس میں ٹکرا جاتی ہیں جی، تو بندے انسان آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، چلتے چلتے دھیان کدھر ہوتا ہے جناب، ٹھک بجتے ہیں آپس میں جی، جس ٹائم لگ جاتے ہیں تو پھر تو یہ مطلب اب آنکھیں بھی ہیں، نظر بھی اللہ نے دی ہے، سارا کچھ ہے، تو یہ گاڑیاں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اور یہ جہاز اتنی بڑی ایجاد ہے انسان کی، یہ آپس میں یہ ٹکرا رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سنا ہو کہ جی سورج ستارے کے ساتھ ٹکرا گیا، سورج کسی مطلب چاند کے ساتھ ٹکرا گیا، کسی سیارے کے ساتھ ٹکرا گیا؟ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ ہر ایک کا مدار الگ الگ ہے اور اپنے اپنے مدار کی طرف وہ رواں دواں ہے۔ فرمایا سورج چلتا رہتا ہے اپنے ٹھکانے کی طرف، یعنی اپنے مدار کی طرف۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، تقدیر، ٹھیک ہے، کس کی طرف سے؟ العزیز العلیم، غالب علم والے کی طرف سے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند جو ہے ہم نے مقدر کر دی ہے منازل، منزلیں، حتی عاد، یہ منزلیں مقرر کر دی ہیں آخر کار، حتی عاد، حتیٰ کہ ہو جاتا ہے کالعرجون القدیم، جیسے کھجور کی قدیم بوسیدہ شاخ جی، یعنی سورج، یہ چاند جو ہے یہ ابتدائی تاریخوں میں آپ نے دیکھا ہوگا بالکل باریک دھاگے کی طرح بالکل باریک ہوتا ہے، جیسے ناخن کاٹا جائے نا ایسے گولائی میں، ایسے وہ بالکل باریک جناب علی طلوع ہوتا ہے، بعد میں بڑھتا رہتا ہے، پورا چاند بن جاتا ہے گولائی میں، پھر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے، کم ہوتے ہوتے بعد میں وہ بالکل یہ کھجور کی شاخ کے جو پرانی سی شاخ ہو نا کھجور کی، تو وہ پڑی جو ہے نا ایسے مڑ جاتی ہے، تو مثال دی گئی کہ جیسے وہ ایسے مڑ جاتی ہے، ایسے ہی یہ چاند جو ہے جب غروب ہونے پہ آتا ہے ایسے مڑا ہوا اور بالکل باریک سا ہو جاتا ہے، جیسے طلوع ہوتے وقت یہ باریک تھا، اسی طرح۔ للشمس ینبغی لہا، نہیں ہے سورج کی مجال، ینبغی لہا کہ چاند کو، کہ ان تدرک القمر، کہ پکڑے وہ چاند کو، یہ جو جیسے میں نے پہلے بتایا نا، سورج کی مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو آگے لگے، ٹکرا جائے۔ ولا اللیل سابق النہار، اور نہ ہی رات کی یہ طاقت ہے کہ وہ دن کے آگے آ جائے، جی، یعنی رات تھی تو اب دن آنا تھا نا، تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ دن آیا نہیں ہے، رات نے کہا کہ میں پھر ایک بار آ جاؤں، جی، نہ، اب رات کے بعد دن کی باری ہے تو دن نہیں آنا ہے۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، اور سب فلک میں یسبحون، تیر رہے ہیں، یعنی اللہ کے فلک میں، آسمانوں میں ایسے گویا کہ ایسے تیر رہے ہیں وہ۔ وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ، اور ایک نشانی ان کے لیے، لہم ان کے لیے، انا حملنا ذریتہم، ایک نشانی ان کے لیے یہ بھی ہے کہ ہم نے سوار کیا ہے، انا حملنا، ہم نے سوار کیا، ذریتہم، ان کی اولاد کو، فی الفلک المشحون، کشتی میں جو بھری ہوئی تھی، یعنی اس کشتی سے مراد
حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، ٹھیک ہے، جو کہ اللہ کی اور مخلوق، ساری مخلوق کا ایک ایک جوڑا، وہ بھی ہم نے اس پہ سوار کیا۔ فرمایا کہ وہ بھری ہوئی تھی وہ کشتی، لیکن پھر بھی ہم نے ان کو بھی سوار کیا، اور وہ پھر ان کو لے کے رواں دواں رہی، چلتی رہی۔ لَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ، اور ہم نے پیدا کی مِن مِّثْلِهِ، اس کی مثل، ما یرکبون، جس پر وہ سوار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک تو کشتی نوح علیہ السلام کی تھی نا، اور نوح علیہ السلام کی کشتی کی مثل اور کئی پھر کشتیاں وہ ہم نے پیدا کی، کئی قسم کے جہاز، بحری جہاز جی، اور رنگ برنگی کئی قسم کی کشتیاں، بعض کشتیاں ایسی جس پر 2 بندے سوار ہوتے ہیں، بعض کشتیاں ایسی جیسے جس میں 10 بندے سوار ہوتے ہیں، کئی قسم کی کشتیاں ہم نے اور پیدا کی۔ وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں نُغْرِقْهُمْ، تو ہم غرق کر دیں ان کو، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، پس کوئی ان کی فریاد نہ سنے، ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ ہو، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، نہ انہیں کوئی بچانے والا ہو۔ یعنی بعض لوگوں نے یعنی کشتی میں بڑے بڑے سسٹم آج کل تو نکل آئے نا، جدید دور ہے، اور ایسے ایسے وہ انہوں نے سسٹم بحری جہازوں میں، کشتیوں میں نصب کر لیے کہ جی وہ کشتی ڈوب نہیں سکتی ہے اس سے جی، لیکن یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ یہ کبھی بھی گھمنڈ نہ کرنا کہ ہم نے اس کو اس طریقے کا تیار کیا ہے کہ یہ ڈوب نہیں سکتی ہے، یعنی ہم ہی تمہیں غرق ہونے سے بچاتے ہیں، اور اگر ہم تمہیں نہ بچائیں تو کوئی تمہیں بچا نہیں سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ الا رحمۃ منا، سوائے اس کے جو ہم رحمت فرمائیں، یعنی ہماری رحمت کے، ومتاعا الی حین، اور برتنا ایک مدت تک، یعنی ہم ڈھیل دیتے ہیں ایک مدت تک جو ہے، تو اس وقت تک ہم زندگی دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی برت لو، لیکن جب ہم چاہیں تو ایسے رسی جو ہے نا وہ کھینچ بھی سکتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ ڈرو، ما بین ایدیہم، جو تمہارے سامنے ہے، وما خلفہم، اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی جو تم آگے کرنے کا ارادہ رکھتے ہو یا جو تم کر چکے ہو، پیچھے چھوڑ چکے ہو، تو ان تمام اعمال سے اللہ رب العزت کا ڈر جو ہے وہ اپنے دل میں رکھو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، اور نہیں آئی ان کے پاس کوئی نشانی، من آیات ربہم، ان کے رب کی نشانیوں میں سے، الا کانوا عنہا موردین، مگر وہ اس سے روگردانی کرنے لگتے ہیں جی، یعنی کوئی بھی نشانی انہیں جب آتی ہے یا دکھائی جاتی ہے تو وہ منہ موڑ لیتے ہیں اس سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، وہ جو تمہیں اللہ نے دیا ہے، قال الذین کفروا، تو کافر کہتے ہیں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے، انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم کھانا کھلائیں جنہیں اللہ تعالی چاہتا ہے
جنہیں چاہتا اللہ تو کھانا کھلاتا، یعنی ہم ان کو کھانا کھلائیں کہ جن کو اللہ اگر چاہتا تو خود ہی کھانا کھلا دیتا نا۔ اللہ ہمیں کہتا ہے کہ کھانا کھلاؤ۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تم تو بالکل ہی کھلی گمراہی میں ہو، یا بالکل ہی بہک گئے ہو۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کافر کہتے ہیں کب آئے گا وعدہ اگر تم سچے ہو، یعنی وہ قیامت کا وعدہ یا عذاب کا وعدہ جو ہے جس کا ڈر تم سناتے رہتے ہو، وہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو۔ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً، نہیں انتظار کر رہے مگر صیحۃ واحدہ، مگر اس ایک گرج کا، تاخذہم انہیں دبوچ لے گی یا پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون جب وہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یعنی جب قیامت آئے گی نا تو ایک بس وہ آئے گی ایک چیخ جی، اور فوراً قیامت برپا ہو جائے گی، اور ان کا حال یہ ہوگا کہ قیامت سے اس قدر وہ بے خبر ہوں گے، قیامت سے انہیں کوئی خبر نہیں ہوگی، آپس میں گپیں لگا رہے ہوں گے، قیامت آ جائے گی، بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، جھگڑے کر رہے ہوں گے، قیامت آ جائے گی، کوئی خریداری کر رہا ہوگا، مثال کے طور پہ کپڑا لینے کے لیے بازار میں گیا ہے، اس نے کپڑا خرید لیا ہے، دکاندار نے وہ اپنا تھان جو ہے نا وہ ابھی لپیٹا نہیں ہے، اور اس نے کپڑا لے لیا ہے لیکن اس کے پیسے ابھی دیے نہیں ہیں، قیامت آ جائے گی جی۔ یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو ہے ایک بندہ کھانا کھا رہا ہوگا، اس نے نوالا لیا اور منہ میں جو ہے نا نوالا لے کے تو چبانے لگا، ابھی اس نے اس کو نگلا نہیں ہے، قیامت آ جائے گی۔ فلا يستطيعون توصیۃ ولا الى اہلہم یرجعون، پس نہیں ہوگی طاقت جی، جب قیامت آ جائے گی نا تو پھر طاقت نہیں ہوگی توصیۃ وصیت کرنے کی، ولا الى اہلہم یرجعون، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ کر آ سکیں گے۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونکا جائے گا، فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ، تو وہ فوراً وہ من الاجداث قبروں سے جی نکلیں گے، قبروں سے، الی ربہم ینسلون، اپنے پروردگار کی طرف تیزی سے۔ ٹھیک ہے، تو جب سور پھونکا جائے گا تو یعنی یہ دوسرے سور سے، اس سے مراد دوسرا سور ہے، پہلا سور پھونکا جائے گا تو سارے مر جائیں گے، دوسرا جو پھونکا جائے گا تو وہ قبروں سے نکلنے کے لیے ہوگا، تو وہ قبروں سے نکلیں گے، کپڑے جھاڑتے ہوئے، منہ جھاڑتے ہوئے، صاف کرتے ہوئے، ایسے قبروں سے نکلیں گے جی، اپنے بال سے سٹ کرتے ہوئے ایسے ایسے نکلیں گے قبروں سے۔ تو قالوا یا ویلنا من بعثنا، کہیں گے ہائے یا ویلنا، آئے خرابی ہمارے لیے یا بربادی، یا برباد ہو گئے ہم، من بعثنا من مرقدنا، کس نے اٹھایا ہے ہمیں ہماری قبروں سے، ھذا ما وعد الرحمن، تو آواز ان کو آئے گی یہ ہے وہ وعدہ رحمان کا، وصدق المرسلون، اور سچا وعدہ رسولوں کا، یعنی جو رسول تمہیں کہتے رہے ہیں یہ ہے وہ وعدہ، یہ وقت آ گیا ہے اب۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، جی نہیں ہوگی مگر صیحۃ واحدہ، ایک زوردار کڑک، صیحۃ واحدہ، ایک کڑک، ایک گرج،
فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، بس جبھی وہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، پس آج نہیں ظلم کیا جائے گا کسی جان پر ذرہ برابر بھی۔ وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور نہ ہی بدلہ دیا جائے گا تمہیں مگر ان اعمال کا جو تم کیا کرتے تھے، یعنی جو تم نے کیا بس انہی اعمال کا بدلہ، جزا و سزا کا معاملہ جو ہے نا وہ ہوگا۔ ان اصحاب الجنت اليوم فی شغل فاکہون، بے شک اصحاب الجنہ یعنی اہل جنت آج فی شغل فاکہون، اپنے اپنے شغل میں لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ ان کا شغل موج مستی ان کی جنتیوں کی، تو وہ اس میں مزے سے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔ ہم وازواجہم فی ظلال، اور ہم وہ وازواجہم اور ان کی بیویاں فی ظلال سائے میں ہوں گے۔ آئے ہائے ہائے کیا بات ہے۔ علی الارائک متکئون، جی سائے میں ہوں گے، علی الارائک تختوں کے اوپر، متکئون تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، یعنی وہ ان کی بیویاں جو ہے سائے میں، تو تختوں کے اوپر پیچھے تکیے لگے ہوئے ہیں، ایسے تکیے پہ ٹیک لگا کے، تو جیسے ہوتے ہیں نا بادشاہ جیسے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ ہر جنتی گویا کہ بادشاہ ہوگا۔ لہم فیہا فاکہۃ ولہم ما یدعون، ان کے لیے وہاں پہ فاکہۃ پھل ہوں گے، ولہم ما یدعون اور انہیں ملے گا وہاں پہ ما جو وہ طلب کریں گے۔ یہ سلامتی ہو یا تم سلامت رہو، یہ انہیں جو ہے نا آواز آئے گی ہر طرف سے، جو بھی فرشتے گزریں گے یہ وہ، تو انہیں سلام کرتے کرتے ہوئے گزریں گے۔ قولا من رب الرحیم، یہ کہا جائے گا رب رحیم کی طرف سے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، اور پھر حکم ہوگا کہ الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں۔ ٹائم خیال رکھیے، اذان دو، الگ ہو جاؤ آج کے دن اے مجرموں، مجرموں کو مومنوں سے الگ کر دیا جائے گا۔ الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تمہیں یہ تاکید نہیں کی یا تم سے عہد نہیں لیا، یا بنی آدم اے بنی آدم، اللہ تعبدوا الشیطان، کہ نہ تم عبادت کرنا شیطان کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ، وہ جو مجرم الگ کیے گئے تھے نا، ٹھیک ہے، وہ جو شیطان کے پیروکار تھے، ان سے اللہ رب العزت مخاطب ہوگا، انہیں فرمائے گا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور البتہ تحقیق گمراہ کر دیا تم کو جبلاً کثیرا، بہت سے لوگوں نے، یعنی شیطان نے تم میں سے بہت سے لوگوں کو، جبلاً کثیرا، تم کو شیطان نے بہکا دیا بہت سے لوگوں کو۔ افلم تکونوا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے تھے؟ ھذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون،
آج اس کی آگ یعنی تاپو، آج اس کی آگ جو ہے بما کنتم تکفرون، اس کی وجہ سے جو تم کفر کیا کرتے تھے. الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم مور لگا دیں گے ان کفار کے منہوں پر. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اور کلام کریں گے ہم سے ان کے ہاتھ. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں. بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے ان کاموں کی وجہ سے جو وہ کیا کرتے تھے. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کا نشان محو کر دیتے، مٹا دیتے. لَطَمَسْنَا، مٹا دیتے ہم ان کی آنکھوں، عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ، ان کی آنکھوں پر سے مٹا دیتے، نشان ہی ختم کر دیتے. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، پس وہ دوڑتے ہیں راستہ کی طرف. فَأَنَّىٰ يُبْصَرُونَ، یبصرون، تو انہیں راستہ نظر ہی نہیں آتا. یعنی اگر ہم، یہ اللہ رب العزت جو کرنا چاہے کر سکتا ہے، تو انسان کو کبھی بھی اپنی بڑائی میں نہیں رہنا چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ بس جزا سزا جو ہے یہ تو وہ قیامت میں ہوگی تو ہوگی نا. فرمایا کہ دنیا میں بھی اگر ہم چاہیں تو تمہاری آنکھیں جو ہے نا وہ نکال لیں، تمہاری آنکھیں ہم بالکل ختم کر دیں اور ایسے بالکل ملا دیں آپس میں کہ تمہیں پتہ ہی نہ چلے کہ یہاں پہ آنکھیں بھی تھیں، اور تم ایسے جو ہے وہی راستے جہاں پہ تم روزانہ چلا پھرا کرتے تھے انہی راستوں پہ چلو گے تو تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور اگر ہم چاہتے تو ہم انہیں مسخ کر دیتے، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کے گھروں میں، انہی کی جگہوں پر. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، پس وہ نہ آگے جا سکتے اور نہ پیچھے. وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور جس کو ہم عمر دیتے ہیں، طویل عمر دیتے ہیں، نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، تو ہم کمزور کر دیتے ہیں فی الخلق، اس کی تخلیق میں یا اس کی طبعی قوتوں کو کمزور کر دیتے ہیں. یعنی کئی بوڑھے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ان کی عمریں تو بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، تو فرمایا جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے تو بڑھاپے کی عمر میں وہ جاتے ہیں، ان کی عمر جو ہے وہ تو ہم چلے بڑھا دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن ان کی طاقت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کے اندر حرکات و سکنات، وہ حرکتیں ان کے اندر وہ بچگانہ آ جاتی ہیں. جیسے بچپنے میں ایک بچہ جو ہے وہ چلتے ہوئے، لڑکھڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے جو ہے نا وہ چلتا ہے، تو اسی طرح بڑھاپے میں اس عمر میں وہ انسان پہنچ جاتا ہے کہ وہ چلتے ہوئے گرتا پڑتا ہے، کبھی کسی چیز کا سہارا لیتا ہے، کبھی لاٹھی کا، کبھی کسی چیز کا، تو گردن اس کی کمر جو ہے ایسے مڑ جاتی ہے. افلا یعقلون، کیا تمہیں عقل نہیں؟ وما علمناہ الشعر وما ينبغی لہ، اور نہیں سکھایا ہم نے ان کو، یعنی اپنے نبی کو شعر نہیں سکھائے ہم نے ان کو شعر. وما ينبغی لہ، اور نہ ہی ان کے شایان شان ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین، نہیں ہے مگر نصیحت و قرآن مبین، اور قرآن واضح، بالکل واضح. یعنی کفار جو ہے نا وہ کہا کرتے تھے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ہیں، یہ شعر کہا کرتے ہیں. اس قرآن پاک کو، کلام الہی کو انہوں نے کہا کہ یہ شعروں کا مجموعہ ہے. تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں بتایا گیا کہ ہم نے ان کو شعر نہیں سکھائے اپنے نبی کو، اور نہ ان کے یہ شایان شان ہے کہ وہ اشعار کہیں. کیوں؟ اس لیے کہ شعر جو ہوتے ہیں اس میں کئی شاعر جو ہیں نا وہ لا یعنی سی باتیں اس میں شامل کر دیتے ہیں اور جھوٹ وغیرہ شامل کرتے ہیں، تب جا کے وہ اشعار مکمل ہوتے ہیں. تو یہ تو کلام الہی ہے نا، اس میں تو شعر و شاعری کا جو ہے نا وہ شائبہ بھی نہیں ہے.
لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ. اچھا قرآن پاک یہ کیا ہے؟ واضح بیان ہے اس میں قرآن پاک میں. لِيُنذِرَ یہ کیوں ہے؟ تاکہ ہم ڈرائیں ان کو جو زندہ ہے. وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ حق بات ہو جائے یا حق حجت تمام ہو جائے کافروں پر. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا کیا یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے پیدا فرمائے ہیں لہم ان کے لیے مما عملت ایدینا یعنی ہم نے پیدا فرمایا ان کے لیے اس مخلوق میں سے مما اس میں سے عاملات ایدینا جو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں. انعامن چوپائے یعنی ہم نے خود ہی تخلیق کیے چوپائے. فہم لہا مالکون پس وہ اس کے مالک بن گئے اس کے مالک ہیں یعنی چوپایوں کے انسان مالک ہے نا خریدتے ہیں رکھتے ہیں اپنے پاس مال مویشی. وَذَلَّلْنَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ اور ہم نے تابعدار بنا دیا ان کو. فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ پس ان میں سے بعض وہ ہیں کہ تم ان پر سواری کرتے ہو. وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ان میں سے بعض کا تم گوشت کھاتے ہو. وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ اور ان میں سے اور ان کے لیے ہے منہا ان فیہا اس میں سے منافع اور بھی منافع ہے اور بھی فائدے ہیں. وہ مشارب اور دودھ پیتے ہو جی یہ گایوں کا بھینسوں کا دودھ پیتے ہو. افلا یشکرون کیا تم شکر نہیں کرتے؟ واتخذوا من دون اللہ آلہۃ لعلہم ینصرون اور بنا لیے ہیں اللہ کے سوا معبود لعلہم ینصرون یہ شاید کہ وہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون نصرہم یہ نہیں طاقت رکھتے ان کی مدد کی. وہم لہم جند محضرون اور وہ ان کے لیے یعنی ان معبودوں کے لیے جندن لشکر ہے محضرون تیار شدہ. فلا يحزنک قولہم پس نہ غمگین کرے یا نہ رنجیدہ کرے آپ کو قولہم ان کی باتیں ان کے اقوال ان کی باتیں جو ہے نا وہ آپ کو غمگین نہ کرے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے. انا نعلم ما یسرون وما یعلنون بے شک ہم خوب جانتے ہیں جو وہ چھپاتے ہیں اور وہ جو ظاہر کرتے ہیں. اولم یر الانسان انا خلقنا من نطفہ یعنی انسان کو اپنی تخلیق پر یہ غور کر لینا چاہیے کہ اولم یر الانسان کیا وہ دیکھتے نہیں انسان نہیں جانتا انا خلقناہ کہ بے شک ہم نے اس کو پیدا کیا ہے من نطفہ ایک نطفہ سے جی ایک قطرہ ناپاک سے ہم نے اس کی پیدائش کی ہے ہم اس کی تخلیق کی ہے. فَإِذَا هُمْ خَصِيمٌ مُبِينٌ پس جبھی وہ کھلا دشمن بن بیٹھا ہے جی. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا اور بیان کرتا ہے ہمارے لیے مثال وناسی خلقہ اور بھول بیٹھا ہے اپنی تخلیق کو کہ مجھے اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے. ایک قطرے سے میری تخلیق کی ہے پھر 9 ماہ میں ماں کے پیٹ میں رہا پھر پیدائش ہوئی پھر جو ہے وہ بچپنے کا دور پھر لڑکپن کا پھر جوانی کا نوجوانی کا پھر جوانی کا پھر بڑھاپا آیا. کیسے اللہ رب العزت نے مجھے جو ہے وہ پیدا کیا اور کیسے پھر پروان چڑھایا. قال من یحیی العظام وہی رمیم کہتا ہے کہ کون ہے جو زندہ کرے ہڈیوں کو وہی رمیم بوسیدہ ہونے کے بعد.
جب وہ بوسیدہ ہو چکی ہوں. ٹھیک ہے. کل یحیی الذی انشأھا اول مرہ، آپ فرما دیجئے کہ زندہ فرمائے گا انہیں وہی الذی، وہی انشأھا اول مرہ، جس نے پہلے پیدا کیا ہے، اور اس کے لیے کچھ ایسا مشکل نہیں ہے، اس نے تو صرف کن کہنا ہے، آگے ہو جانا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کی ہر مخلوق کو جاننے والا ہے. الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہ جس نے رکھ دیا ہے یا بنائی ہے تمہارے لیے سبز درخت میں سے یا ٹہنیوں میں سے آگ. یعنی یہ درخت جو ہے نا، یہ ہم کاٹتے ہیں اور کاٹ کے تو پھر اس کو آگ جلاتے ہیں، حالانکہ اس کے اندر اس کی ٹہنیوں میں پانی ہوتا ہے. لیکن یہ حالانکہ آگ اور پانی جو ہے نا، یہ متضاد چیزیں ہیں. آگ جل رہی ہو، پانی ڈالیں، آگ بجھ جائے گی جی، لیکن ٹہنیوں کے اندر پانی ہونے کے باوجود آپ آگ جلائیں، ان کو آگ لگ جائے گی. کئی مقامات پہ ایسے جنگلوں میں آگ لگ جاتی ہے تو ہرے بھرے درخت جو ہیں وہ جل کے خاک ہو جاتے ہیں. فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، پھر تم اس سے آگ سلگاتے ہو. أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ، کیا نہیں ہے وہ قدرت رکھتا آسمانوں اور زمین کی، یعنی جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمینوں کو، عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کہ پیدا کرے اس کی مثل، اس جیسی کوئی چھوٹی مخلوق. یعنی وہ رب جس نے اتنے بڑے آسمان اور اتنی بڑی زمین جو ہے کہ بندہ انسان جو ہے وہ آسمانوں کی وسعت کے بارے میں نہیں پتہ کر سکتا، نہیں جان سکتا، اور زمین کی گہرائی کے بارے میں نہیں جان سکتا کہ کتنی ہے. تو یہ کس نے پیدا کی ہیں؟ اللہ نے. تو فرمایا کہ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ معمولی سی مطلب تم مخلوق ہو، آسمانوں اور زمینوں کے مقابلے میں ایک معمولی سی مخلوق ہے نا انسان جو ہے. ٹھیک ہے. بلا، فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کے لیے جو ہے نا تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. بلا، ہاں، وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ، وہی پیدا فرمانے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا، اس کا حکم، یہ سوائے اس کے نہیں کہ اس کا حکم ہے اذا اراد شیئا، جب ارادہ کرتا ہے کسی چیز کا، ان یقول لہ کن فیکون، یہ کہ وہ کہتا ہے اس کو ہو جا، پس وہ ہو جاتی ہے. فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پاک ہے وہ جس کے ہاتھ میں ملکوت، بادشاہی ہے، کل شیء، ہر چیز کی، وَإِلَیہِ ترجعون، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹایا جائے گا.